زبور 148 پہلی آیت سے آخری آیت تک۔ خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو، آئے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، آئے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو، آئے سورج اے چاند اس کی حمد کرو، آئے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو، اے فلک کل افلاک اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کرے، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے، اس نے ان کو عبدالآباد کے لیے قائم کیا ہے، اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا ہے۔ زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، آئے اژدہاؤ اور سب گہرے سمندروں، آئے آگ اور اولو، اے برف اور کر، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، آئے پہاڑوں اور سب ٹیلوں، آئے میوہ دار درختوں اور سب دیوداروں، آئے جانوروں اور سب چوپایوں، آئے رینگنے والوں اور پرندوں، آئے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، آئے عمرہ اور زمین کے سب حاکموں، آئے نوجوانوں اور کنواریوں، آئے بڈھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے، اور اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنی مقرب قوم بنی اسرائیل کے فخر کے لیے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا۔ خداوند کی حمد کرو، آمین۔ مقدس حزقیل کی کتاب 2 باب 8ویں آیت سے لے کر 30 باب کی 11ویں آیت تک۔ لیکن اے آدم ذات، تو میرا کلام سن، تو اس سرکش خاندان کی مانند سرکشی نہ کر، اپنا منہ کھول اور جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں کھا لے۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا ہوا ہے، اور اس میں کتاب کا طمار ہے، اور اس نے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس میں اندر باہر لکھا ہوا تھا، اور اس میں نوحہ اور ماتم اور آہ و نالہ مرقوم تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا، اے آدم زاد، جو کچھ تو نے پایا سو کھا، اس طمار کو نگل جا اور جا کر اسرائیل کے خاندان سے کلام کر۔ تب میں نے منہ کھولا اور اس نے وہ طمار مجھے کھلایا۔ پھر اس نے مجھے کہا، اے آدم زاد، اس طمار کو جو میں تجھے دیتا ہوں کھا جا، اور اسے اپنا پیٹ بھر لے۔ تب میں نے کھایا، اور وہ میرے منہ میں شہد کی مانند میٹھا تھا۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، تو بنی اسرائیل کے پاس جا اور میری یہ باتیں ان سے کہہ، کیونکہ تو ایسے لوگوں کی طرف نہیں بھیجا جاتا جن کی زبان بے گانا اور جن کی بولی سخت ہے، بلکہ اسرائیل کے خاندان کی طرف، نہ بہت سی امتوں کی طرف جن کی زبان بے گانا اور جن کی بولی سخت ہے، جن کی بات تو سمجھ نہیں سکتا۔ یقیناً اگر میں تجھے ان کے پاس بھیجتا تو وہ تیری سنتے، لیکن بنی اسرائیل تیری بات نہ سنیں گے، کیونکہ وہ میری سننا نہیں چاہتے، کیونکہ سب بنی اسرائیل سخت پیشانی اور سنگ دل ہے۔ دیکھ، میں نے ان کے چہروں کے مقابل تیرا چہرہ درست کیا ہے، اور تیری پیشانی ان کی پیشانیوں کے مقابل سخت کر دی ہے۔ میں نے تیری پیشانی کو ہیرے کی مانند چکماک سے بھی زیادہ سخت کر دیا ہے۔ ان سے نہ ڈر، اور ان کے چہروں سے ہراساں نہ ہو، اگرچہ وہ باغی خاندان ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، میری سب باتوں کو جو میں تجھ سے کہوں گا اپنے دل سے قبول کر، اور اپنے کانوں سے سن۔ اب اٹھ، اسیروں یعنی اپنی قوم کے لوگوں کے پاس جا، اور ان سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے، خواہ وہ سنے خواہ نہ سنے۔ آمین۔ مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ 10واں باب پہلی 11 آیات۔
پھر میں نے ایک اور زوراور فرشتہ کو بادل اوڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا. اس کے سر پر دھنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی. اس نے اپنا دہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھاڑتا ہے. اور جب وہ چلایا تو گرج کی 7 آوازیں سنائی دی. اور جب گرج کی 7 آوازیں سنائی دے چکی تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا اور آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کی ان 7 آوازوں سے سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر. اور جس فرشتہ کو میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور جو عبدالآباد زندہ رہے گا اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی بلکہ 7ویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا. اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر بولتے سنا تھا اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا اس فرشتہ کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے. تب میں نے اس فرشتہ کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دو. اس نے مجھ سے کہا کہ لے اسے کھا لے, یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی. بس میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتہ کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا. وہ میرے منہ میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی مگر جب میں اس سے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا. آمین.